الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اسلامی سال محرم الحرام دی یکم تو شروع ہوتا ہے اور اس مہینے بھی پہلی تاریخ نو خلیفہ ثانی ثانی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہے اور 10 محرم نو نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہے محرم دے مہینے دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت او دے بارے دے اندر تقریباً ہر خطیب دے خطبے دے اندر انہاں دا تذکرہ اور واقعہ کربلا تسی سنتے رہندے ہو چونکہ یہ سارا معاملہ تاریخ دے اندر موجود ہے اور یہ بارے دے اندر اکثر چیزاں خطبہ جڑیاں بیان کرتے ہیں وہ افسانے اور کہانیاں نے اپنی خطابت نو خوبصورت بنان واسطے اور لوگاں نو خوش کرنے واسطے اپنی خطابت دے لحاظ قسم و قسم دیاں جھوٹیاں تاریخ دیاں کہانیاں بیان کیتیاں جاندیاں ہیں اور ظاہر یہ کیتا جاتا ہے حضرت حسین اور اہل بیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کوئی اختلاف اور عداوت ہے حالانکہ اس طرح نہیں میں گزشتہ جمعہ کو احباب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت
انہاں دا صحابہ نال پیار اور صحابہ دا انہاں نال پیار احباب نو سنان کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ حقیقت حال تو کسی واقف ہو سکو۔ اکثر اے ہوندہ ہے حضرت حسین دے بچپن دے واقعات بیان کیتے جاندے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار دا تذکرہ کر کے تے پھر حضرت حسین دی شہادت کو بیان کر دیتا جاندہ ہے، واقعہ کربلان بیان کر دیتا جاندہ ہے، درمیان والا زندگی دا سارا حصہ ہی چھوڑ دیتا جاندہ ہے۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر جدو انہاں دی شہادت پاک ہوئی ہے 57-58 سال دیا، 7-8 سال دی عمر تک تے واقعات بیان کیتے جاندے ہیں۔ ادو اللہ دے نبی دی وفات پاک ہو جاندی ہے، حضرت ابو بکر خلیفہ بن جاندے نے، 2.5 سال انہاں دی خلافت رہندی ہے، اس تو بعد حضرت عمر دی خلافت 10 سال دی آ جاندی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت دے اندر بھی موجود نے اور زندگی گزار رہے ہیں، حضرت عمر دی خلافت دے اندر بھی موجود نے۔ حضرت عمر تو بعد 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دے جڑے حضرت حسین دے خالو نے، رشتے دے اندر خالو نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال انہاں دی خلافت رہندی ہے اور حضرت حسین اس خلافت دے اندر بھی موجود نے، او دا تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد 4.5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا دی خلافت ہے، وہ دی اگئی حضرت حسین دے والد نے۔ حضرت علی تو بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 6 مہینے دی خلافت ہے، او دا تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ اور اس تو بعد 19.5 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت رہندی ہے، او دے اندر حضرت حسین نے زندگی کیسی گزاری ہے او دا بھی تذکرہ نہیں ہوتا۔ اور اس تو بعد یزید دی خلافت ہے، حضرت حسین دی شہادت ہے، صرف وہ دا تذکرہ ہو جاتا ہے۔ 7-8 سال دی عمر تک تذکرہ ہوندہ ہے تے پھر آخری شہادت آئے واقعہ کا تذکرہ ہوندہ ہے، درمیان میں جو سارے ٹاپ کر دیتا جاتا ہے، اس نو بیان نہیں کیتا جاتا۔ اگر یہ درمیان آئے حصے نو بیان کیتا جائے تے پھر لوگاں نو یہ گل سمجھ ہوندی ہے کہ حضرت حسین صحابہ نہ پیار کرتے ہیں، سارے صحابہ حضرت حسین نہ پیار کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ دا قرآن بھی آندا ہے رحماء بینہم، اے سارے آپس کے اندر نرم دل نال، انہاں سارے ایک دوسرے دے نال پیار اور محبت ہے۔ تو میں تذکرہ کر چکے ہوں، میں نے ساری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت نو بیان کرانگا تاکہ پتہ چلے کہ حضرت ابو بکر صدیق دیاں نظران دے اندر حضرت حسین دا پیار کتنا ہے، اور پتہ چلے کہ اہل بیت دیاں نظران دے اندر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام کیا ہے۔ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما او حضرت عمر دے نال محبت کتنی کرتے رہے، انہاں دا تعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جڑا ہے وہ کتنا پیار والا تعلق ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اتنا بڑا دور حکومت کتنے بہترین طریقے دے نال حسنین کریمین نے وفاداری اور پیار محبت دے اندر گزارے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار آئی اپنے نواسیاں دے نال۔ میں وہ گزشتہ جمعہ بیان کر چکی ہوں، اور ہر بندے نے اپنے نواسے دے نال پیار ہوتا ہے، ہر بندے کو اپنے بیٹیاں دے نال پیار ہوتا ہے۔ میرے محبوب ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہوندیاں ہما ریحانتایا من الدنیا، اے حسنین کریمین یعنی حسن و حسین میری بیٹی حضرت فاطمہ کے بیٹے، اے دوے میرے دنیا دے پھول۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ انہوں اٹھا کے اپنے سینے نال لاندیاں تے پھر اللہ دے نبی سون دے دیا، آپ انہوں نے اندروں خوشبو ہوندی ہے، جویں اللہ دے نبی نے حسن و حسین دے اندر خوشبو ہوندی ہے۔ جدو میرے محبوب دنیا تو چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی انجے ہی حسن و حسین دے اندر خوشبو ہوندی ہے۔ کیوں؟ جنہیں نال اللہ دے نبی نو پیارے اے ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت ابو بکر صدیق نو ہو دے نال پیار نہ ہو۔ صحابہ اکرام دی تے اے حالت آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کدی مکے دا سفر کرن آئی نا، تے جتھے جتھے اللہ دے نبی آرام کر دیا اوتھے اوتھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرام ضرور ہی کرنی سکتا۔ جتھے کسے جگہ دے اللہ دے نبی نے قضائے حاجت کی تھی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نو بھامے قضائے حاجت دی ضرورت نہیں دی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ حالت بنا کے اتنے ضروری بیٹھ سے صحابہ اکرام نو جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک حالت، ایک ایک ادا، ایک ایک طریقے دے نال اتنا پیار ہے تے میرے نبی دے لہدے جگر، میرے نبی دے نواسے، میرے نبی دے بیٹے، میرے نبی دی بیٹی دے بیٹے انہاں دے نال کیویں دشمنی کر سکدے نے، کیویں انہاں دے نال پیار اور محبت انہاں دے دلاں دے اندر نہیں ہو سکدا۔ میں گزشتہ جمعہ عرض کیتی ہے جدو میرے محبوب دنیا تو چلے گئے، حسنین کریمین موجود نے، حضرت ابو بکر دی خلافت ہے، تو حضرت ابو بکر نے صحابہ کی محفل اور مجلس کے اندر فرمایا صحابہ یہ تسی میرے نبی دی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تے میرے نبی دے اہل بیت کو راضی رکھو، انہاں دی خدمت کرو، انہاں نال پیار کرو، انہاں دی محبت کرو۔ جدو تسی انہاں نال پیار اور محبت کرو گے میرے محبوب دی خوشنودی حاصل ہو۔ جدو حضرت عمر کا دور ہے، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی تے چھوٹے ہاں 2.5 سال ہی تھے، انہوں نے خلافت رہی ہے، انہوں کی عمر زیادہ تو زیادہ 8-9 سال ہے۔ حضرت عمر دی خلافت کا دور 10 سال ہے، تے انہوں نے ابتدائی دور میں تے چھوٹے ہاں، تے انہوں نے آخری دور میں تے پوری جوانی دے اندر ہاں 18-19 سال کی عمر انہوں دی ہو گئی جو جائے۔ تے میں احباب نوں شاید یاد ہوئے گزشتہ خطبے دے اندر بھی اے سنایا ہی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی دا بندوبست بھی کہیں کیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کسے دی شادی دا بندوبست وہی کرتا ہے، شادی دے بارے جو وہی سوچتا ہے، رشتہ لے کے وہی جانتا ہے جس میں کسے نال پیار ہوئے۔ تے وہ بھی شاہ ایران دی بیٹی یزدجر، شاہ ایران وہ بھی بیٹی شہر بانو جدا بعد وچ نائی غزالہ، حضرت غزالہ کے نال شادی کروائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے نال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ اتنا پیار ہے حضرت عمر نو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر جنہ دا کے تذکرہ نہ کیتا ہے، بڑے جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے حضرت ابو بکر صدیق دا بیٹا محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں تریمہ دی شادی
یزدجر دیاں شہزادیاں تریوے بہناں انہاں دے نال ہوئی ہے تے انہاں تریواں دا آپس میں رشتہ کی لگا انہاں دا آپس میں بڑا پیارا رشتہ ہے کدا پھر درانا یاد کر لو حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر یزدجر دی ایک بیٹی ہے اور دوسری بیٹی یعنی حضرت حسین دی بیوی یہ شہر بانو اے بھی دوسری بہن کدے گھر ہے حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر او دے گھر ہے اور شاہ ایران دی تیسری بیٹی یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی بیوی ہے نا شہر بانو اے بھی تیسری بہن اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے محمد بن ابی بکر دے گھر تے آپس میں انہاں دی بڑی گوڑی رشتہ داری بڑا پیار ہے پھر حضرت حسین دے بیٹے حضرت زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عمر دے بیٹے حضرت سالم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم اور فقیہ حضرت محمد بن ابی بکر رحمت اللہ تعالی عنہ دے بیٹے حضرت قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم اور فقیہ حضرت حسین دے بیٹے حضرت زین العابدین حضرت عبداللہ ابن عمر دے بیٹے حضرت سالم محمد بن ابی بکر دے بیٹے حضرت قاسم دے تقریباً ہم عمر نے اکٹھے رہے تے اے سارے آپس میں کی کرتے ہیں خالہ زاد تے خالہ زاد والا رشتہ تے بڑا پیارا رشتہ ہے بڑا پیار اور محبت کا رشتہ ہے اور یہ سارے جوان ہم عمر دے ایک شہر دے اندر اکٹھے رہے ہیں انہاں دے پیار دے محبت دے رشتے نے آپس دے اندر تو میں عرض کر رہا سا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا بندوبست حضرت علی دے مشورے نال کہہ کیتا ہے حضرت امیر المومنین حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی آباد میں سنا چکے ہیں یاد دہانی واسطے رکھ کیا کرنا تاکہ چیزیں مجھے یاد کرو حضرت عمر اور حضرت حسین کا آپس میں بڑا پیار حضرت حسین نال حضرت عمر کیوں نہ پیار کرن جدو اللہ کے نبی نے فرمایا میں حسین نال پیار کرنا اللہ تو بھی حسین نال پیار کیتا کر کہ جڑا میرے حسین نال پیار کرے نہ بات وہ دے نال بھی پیار کرے عمر دا بھی بڑا پیارا شہزادہ ہے یمن تو جدو کپڑے آئے حضرت عمر نے سارے صحابہ کے درمیان تقسیم کیتے اور انہاں کپڑے حسنین کریمین دی شان دے لائق نہ سمجھیا کہ عام کپڑے میں تے نہ دیتے جمعہ دا خطبہ دین آئے کہ سارے لوگوں نے وہ کپڑے پائے تے جمعہ پڑھن آئے نے حسنین کریمین تے جو نظر پئی تے زین گالے وہاں کپڑے نہیں دیتے تو نہیں پائے ہو جمعہ تو بعد فوراً یمن دے والی حضرت عمر نے خط لکھیا کہ دو کپڑیاں دے جوڑے بہترین اور عمدہ میرے شہزادیاں واسطے جلدی تیار کروا کے بھیجو اتنا سہل ہو گئے اس قسم دے کپڑے ہوں وہ آئے حضرت عمر نے حسنین کریمین نو دیتے وہ زیب تن کر کے جدو گھروں نکلے کہ حضرت عمر نے فرمایا الآن تابت نفسی ہون میرا دل ٹھنڈا ہویا حضرت حسنین کریمین عمدہ کپڑے پان سونا لباس پان امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہون میرا دل ٹھنڈا ہویا میں بات ہوگی بھی سنا چکی ہوں یاد دہانی بات یہ چیزاں یاد کر دیا قابل میں اگر کیتا دوبارہ عرض کرن لگا بچپن دے 8 سال کی عمر دے واقعات بیان کر کے وہ شہادت پہ چلے گئے این بیان نہیں کیتا حضرت ابو بکر صدیق دا پیار
اہل بیت دے پیار نو بیان نہیں کیتا۔ حضرت عمر دے دور دے اندر حضرت حسنین کریمین نے کیویں حضرت عمر نال پیار دی زندگی گزاری ہے اس نو بیان ہی نہیں کیتا۔ حضرت عمر نے جدوں ایک دن فرمایا نا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ کدی تشریف لایا آیا کرو، بندہ باندھ ہے، ملاقات کرتا ہے، گپ شپ ہوتی ہے، گفتگو گل بات ہوتی ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا امیر المومنین میں ضرور تشریف لے آواں گا، میں ضرور آواں گا۔ ایک دن آئے تے اگے حضرت عمر دے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربان نو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے والد نال ملاقات کرنا چاہنا، اجازت لے دیو۔ دربان نے آکھیا کہ حضرت عمر مصروف نے، میٹنگ کر رہے ہیں، تسی اندر نہیں جا سکتے، اس وقت اجازت نہیں اندر جان دی۔ حضرت حسین نہیں کھڑے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضرت عمر نال ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ انہاں جدوں ویکھیا کہ عبداللہ ابن عمر، عمر دے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نے اجازت اندر جان دی مل نہیں رہی، حضرت عمر مصروف نے، انہاں اجازت منگی نہیں کہ جدوں آپ دے بیٹے کو اجازت نہیں کہ میری کدوں اجازت ہو سکتی ہے۔ حضرت حسین واپس چلے گئے، کچھ دن گزرے پھر ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں آکھیا سی کہ کبھی تشریف لے آیا کرو، ملاقات ہو جائے، بیٹھک ہو جائے، گفتگو آپس کے اندر ہو جائے۔ تو حضرت حسین نے فرمایا امیر المومنین میں تے آیا رہا، کہ آپ نے فرمایا کہ تسی اندر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا حضرت جدو میں گیا دوڑے بیٹے عبداللہ ابن عمر دربان کو اجازت لے رہے سا، اور دربان نے اجازت نہیں دی تھی، اس نے کہا کہ امیر المومنین مصروف نے ایک میٹنگ کر رہے ہیں، میٹنگ تو بعد ملاقات ہو سکتی ہے۔ امیر المومنین میں یہ سوچیا جدو آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں مل رہی تو مل کی نہیں اجازت ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو، دیکھتیاں تختیاں نے لکھ لو کہ ذرا اپنے دل و دماغ کے زور پاؤ کے سوچو حضرت عمر حسین کی کتنی قدر کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر نے فرمایا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو میرا بیٹا ہے، عبداللہ ابن عمر کے عمر کا بیٹا ہے، تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، عبداللہ ابن عمر کو تے اجازت کی ضرورت ہے۔ حسین جب عمر کے دروازے پہ آوے حسین کو اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ اندازہ ہوا حضرت عمر کو کتنا پیار ہے، اندازہ ہو گیا اس گل کو ذہن کے اندر رکھنا۔ اگلا جملہ حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے فرمایا حسین یہ جڑی ساڈے کول عزت ہے نا، یہ جڑا مقام ہے، یہ تو تہاڈی وجہ تو ہی، تہاڈے گھرانے دی وجہ تو ہے، تیرے نانے دی وجہ تو ہے حسین، تیرے ساڈے دروازے دے اوتے آ کے اجازت لینے کی ضرورت ہے، تو بلا اجازت آ، اجازت لگے کہ عمر دا بیٹا لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے کو اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسین دا مقام ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دیاں نظراں دے اندر، تے جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر نا فتوحات دے دروازے کھول گئے، ایک ایک دن دے اندر فتوحات، ایک ایک ہفتے دے اندر فتوحات، ایک ایک ہفتے دے اندر ملک فتح ہو رہا ہے، ایک ایک مہینے دے اندر کئی ملک فتح ہو رہا ہے، مال غنیمت آ رہے ہیں، جواہرات آ رہا ہے، موتی آ رہا ہے، نال آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے۔ مسلمانوں کا بیت المال پیسے دے نال، دولت دے نال، جواہرات موتیاں دے نال جدو بھریا گیا نا، کہ حضرت عمر نے فرمایا یہ مال تے مسلمانوں کا ہے، یہ جمع کرن دا تے ضرورت کوئی نہیں بھی بندہ اکٹھیاں کر کے رکھے، یہ بھی کوئی ترتیب بنا لیے کہ مسلمانوں کے اندر تقسیم کیتا جائے۔
تیز کرو، رجسٹر تیار کرو، جتنی جس کی زیادہ قربانی ہے نا دین دے بارے دے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اسلام دی بلندی واسطے جتنی جس نے بڑی قربانی دیتی ہے نا، او دا رتبہ بھی بڑا ہے، تے او دے رتبے دا الگ نمبر لگاؤ، بعد آئے گا الگ لگاؤ، یعنی جڑے بدر کے اندر شریک ہوئے نے انہاں دا رتبہ الگ ہے، جڑے اون دے اندر شریک ہوئے نے انہاں دا الگ ہے، جڑے خندق دے اندر شریک ہوئے نے انہاں دا الگ ہے، رتبے بنا ہوئے نا سارے دے، اور رتبہ مار انہاں دے درجے مقرر کرو، اس لحاظ نال انہاں نوں بیت اللہ دے اندروں وظیفہ دیتا جائے۔ اللہ نے اپنے قرآن مجید کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رتبہ بیان فرمایا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 100 ہے۔ نمبر بڑا سوکھا ترجمہ دیکھے، اللہ کا قرآن پڑھو، صحابہ دی شان دیکھو۔ تے آج کل دی کئی خطیب ایسے مل جاندے نے جڑے صحابہ دے کیڑے کٹدے پھرتے ہیں، پڑھی اس نماز کدی نہیں، پورے دین دا احاطہ نہیں، زبان دی اندر بالکل اخلاق ایک ذرہ نہیں، کہ اعتراض کرتا ہے حضرت عمر پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعتراض کرتا ہے حضرت امیر معاویہ پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں نے اللہ پاک کی جانا ہے، اللہ پاک عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہونا ہے، زمین دی تہ دے اندر جو موجود ہے، پہاڑوں کی گہرائی دے اندر جو موجود ہے، اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ پاک نے لوگوں نے رضا دے اعلان کر دیتے ہیں، اللہ نہیں سی پتا ہے نہ کوئی کمی بیشی ہو جانی، انسان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اللہ نہیں سی پتا۔ تو اپنے دین کی فکر کر، اپنی آخرت کی فکر کر، صحابہ دے کیڑے نہ کر، صحابہ دی غلطیاں یہ حضرت عمر دی غلطی کرنی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کر دیں، یہ حضرت عمر تے اعتراض کرنا ہے تو حضرت عثمان غنی کرنا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے آج دے بندے کی کی حیثیت ہے حضرت امیر معاویہ بکواس کرے یا انہی غلطیاں کرنے یا کہ صحابہ آج دے آن دے صحابہ آج دے آن فلان صحابی آج گائے فلان صحابی آج گائے، تیری کی حیثیت ہے؟ تو اپنے گھر ذرا نظر تے مارنا، دل جائے کہ بیوی دا پردہ ہی کوئی نہ ہو۔ آج یہ ممبر پہ بیٹھ کے صحابہ کی غلطیاں پہ کر داوے کال بیٹی ہے نال سر اللہ کے بازار پھرتی پہ جو ذرا اپنا کردار پہ دیکھنا، تو اپنی فکر کر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے وشتے اللہ پاک نے انہاں دی شان، انہاں دے رتبے، انہاں دے مقام بیان کر دیتے ہیں۔ خوش قسمت لوگ نہیں جنہاں دے رتبے اور مقام اللہ آن مقرر کرتا ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، اللہ نے جنہیں سبقت کی تھی پہلے نمبر تے جڑے آئے نے ایک پہلے نمبر آئے ہوئے نا۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، سبقت کرن والے نے پہلے نمبر والے مہاجرین جنہاں نے گھر بار
دیتے قرآن میں دوسرے مقام پہ آ گیا الذین اخرجوا من دیرہم انج نہیں قرآن آ گیا الذین خرجوا نکل گئے اپنے گھر وچوں اللہ دے دین واسطے نکل گئے نا گھر وچوں نکلنے دے کدا دل کر اپنے وطن تے گھر نال تے سارے پیار ہر بندے دا دل ہوندا میں اپنے گھر وچ زندگی گزارا اخرجوا وہ نہیں سمجھ چاہتے کہ دنیا نے انہوں نے کٹ دیتا گھراں دے اندر جے تساں رسول اللہ کے طریقے تے عمل کرنا ہے لا الہ الا اللہ نو مننا تے نکلنے والی گل کرو مکے تو ہجرت کرن دے اوتے انہوں نے کی کر دیتا نکل گئے لیکن دین نو چھڈیا تو 10 روپیہ دا لالچی ہے تیرا دل ہوندا ہے کہ تقریر کر کے میں اگلے 35,000 دے ہیں اے لیندا کہ نہیں لیندا کہ نہ دیو میں بین اگلی بار یہ تقریر کرنا آ جاتا ہے اے حضرت حسین کی شہادت بیان کرنا آ جاتا ہے سودے مکاندہ پھرتا ہے لاکھ لاکھ دے حضرت حسین کی شان دے ایک نظم پڑھنی ہے آنے میرے ڈرائیور نال گل کر لو تو گل کرنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت عمر کے کیڑے کرنے تو جلسے دے آیا ہوئے ڈرائیور نال گلاں کرا کے لیے نال روک لو اللہ نے وہ انہاں دے سارا گھر بار ہی میرے واسطے چھڈ دیتا ہے انہاں دے باغات تے زمیناں سب کچھ چھڈ دیتا ہے اللہ کا قرآن آندا ہے والسابقون الاولون یار تسی انہاں دی خوش قسمت نہیں کہتے رب ساری کائنات کا سردار جن راضی کرن واسطے اسی سجدہ کرنا ہے دنیا داری دے سارے معاملات چھڈ کے وہ دے سامنے سر جھکان آئے ہوئے وہ آپ صحابہ دی تعریف کرتے ہیں ایک مقام تے اللہ نے فرمایا لا تطرد الذین یدعون ربهم میرا پیغمبر مکے والے چودھری آندے نے انہاں نوں کھا کے اسی گل سنا دے اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر شاگرد تیرے نے تربیت تو انہاں دی کیتی ہے پر انہاں تیری تربیت انج لئی ہے انہاں تیری شاگردی انج حاصل کیتی ہے میں رب بھی راضی ہو گیا ہوں میرا تعلق انہاں دا گہرا اتنا ہو گیا کہ تیری بھی اجازت نہیں انہاں چودھریاں دے ہاتھ لا کے تو میں بندے مجلس چ اٹھاویں تو صحابہ دے کیڑے نیٹ دا دور ہے بڑے تسی سنتے ہو ہیں بڑے سنتے ہو بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے انجینئر ہیں وہ ڈاکٹر ڈاکٹری کر سکتا ہے انجینئر انجینئری کر سکتا ہے یہ عالم کا کام ہے کدی صحیح عالم نے کولوں بھی تساں صحابہ دے بارے میں گل سنی ہے نہیں کرے گا میں گل پہ کرنا تجزیہ کر لے عالم صحیح عالم جڑا قرآن دا عالم ہے میرے نبی کے فرمان دا عالم ہے جڑا میرے نبی کی تعلیم نو سمجھ دے سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ایک ادنا جائے صحابی دے ہوتے اعتراض بھی کر سکتا اور کرے اور کبھی سوچے پڑھتا 5 وقت کی نماز نہیں آتا میرے کو ٹائم ہی نہیں لگتا اے صحابہ تے ساری دنیا قربان کر دیندے ہاں پر کبھی نماز دے اندر انہاں ناغا نہیں سی ہوندی ایک بار مدینہ کے اندر کہا تھا جمعہ دا دن آئی کہ کسے آ کے آواز دیتی گلہ خرید لو کہ کچھ لوگ اٹھ گئے کہ آ کے خطبے تے حاضر ہو جا مانے گلہ جلدی ہے کہ خرید لینی ہاں پتہ نہیں یہ ٹور گیا کہ پھر گلہ نہ ملے گا اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت اتار دی کہ تسی میرے نبی نے کہلیا چھاڑ کے سارے ٹور گئے وہ سورہ جمعہ دے اندر تھے آخری رکوع جدے اندر جمعہ کی ترغیب دیتی گئی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ وترکوا قائما اسی میرے پیغمبر نو اکیلے چھڑ کے چلے گئے اللہ پاک نے آخیا واللہ خیر الرازقین آج تو بعد ان دا معاملہ پیش نہیں ہونا چاہیے تسا نماز چھڑ کے یا جمعہ دا خطبہ چھڑ کے نہیں جانا رزق دا بندوبست آپ کرا گے اس کو بعد سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا صحابہ نے دنیا چھڑ دیتی ہے بھوک برداشت کر لئیے لیکن نبی نے فرمان دے ہوتے ایک عمل کر کے دکھائے
جو حدیبیہ دے اوتے آیا ہویا میرے نبی کا دشمن بھی واپس جا کے مکے آیا نماندہ ہے تسی کدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہیں دے سکتے میں وہ دیاں یارن ویکھے میں انہاں دے وہ دے جان اشارہ کو ویکھے میں بڑے بڑے بادشاہاں دیاں محفلاں دے اندر گیا میں ایو جائے کدی دوست نہیں ویکھے شاگرد نہیں ویکھے ایو جی امام نہیں ویکھی اے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی منہ وچوں نکلیا اور واپس زمین دے اوتے نہیں گرم وضو دا پانی جدو اللہ کے نبی وضو کرتے ہیں قطرے تھلے گرتے ہیں جو قطرے اٹھانے واسطے لپک پوندے ہیں او پانی یہ تھلے نہیں گرن دیندے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود ہوتے آنچ کلو ہوندے صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ او دا مقام ہے میرے محبوب دے سامنے کھڑے نے ادو جدو کافرہ نے میرے نبی کو گھیر لیا ہوئے وہ دے مقام تے 70 صحابہ شہید ہو گیا بڑا نقصان ہوئے مسلمان اللہ نے نبی کو کافرہ نے گھیریا ہوئے تے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ یہ تو بڑی شخصیت ہے سارے صحابہ بڑی شخصیت ہر ایک کا بڑا مقام ہے بڑی عظمت ہے جی شان بیان کرن لگ پوائیں سے جو ہے بھی ہو جائے اور کسی دی شان ہے یہ سارے بے مثال ہوتی ہیں میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت یافتہ حضرت سعد اللہ دے نبی دے سامنے آگے کھڑے ہو گئے کہ جیڑا تیر آوے میرے سینے دے اندر لگے میرے نبی نو کوئی نقصان تے حضرت سعد بڑے تیر انداز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد مار کافرہ کو تیر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بڑے نشانے باز تے نشانہ پکا کے حضرت سعد اس موقعہ دیوتے کافرہ کو نشانے پر مار دن تیران دن کیونکہ بالکل اللہ دے نبی دے انہاں گھیرے دے اندر لے لیا ہے اللہ دے نبی نقصان دینا چاہتے حضرت سعد تیر ماری ہوں دینے تے اللہ دے نبی ساری کائنات دے سردار تیر چک کے حضرت سعد نو پکڑا دیتا ہے سعد ماریا کافرن ہو تیر تے نال پتہ اللہ دے نبی کی فرما رہے کہ محرم دے مہینے میں تسی حضرت سعد دے بارے میں بھی گلاں سن رہے ہو تسی سمجھتے نہیں نا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی کی فرما رہے حضرت سعد نو تیر نالے پکڑائی ہوں دینے تے نالے اللہ کے نبی آنے نے فدا کا بھی ومی ارم یا سعد اوے سعد میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہو جان کون فرما رہا ہے ساری دنیا دیئے کہ ساڑھے ماں باپ اللہ دے نبی میاں قدمہ دے اوپے قربان آپ دیاں قدمہ دے تھلے لگی ہوئی خاک دے اوپے ساڑھے ماں باپ تیرے ساری دنیا قربان کیڑا خوش قسمت ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ساری کائنات سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ایک ایک تیر حضرت سعد رو پکڑائی ہوندے نے کہ نال نال فرما رہے فدا کا ابی وابی میرے ماں باپ تیرے کے قربان ہو جان سعد ارم یا سعد ماری آئے نا کافرن تیر کہ حضرت سعد دا ایک تیر بھی نہیں چکدا بڑی جوان بھادری دے نال بڑی دلیری دے نال حضرت سعد کافرن ڈھیر کی ہوندے نے جدے بھی تیر مار دینے حضرت سعد دا تیر چکدا نہیں تے اللہ دے نبی اور خوش ہو کے آتے نے فدا کا بھی
و امی علم یا سعد اللہ دے نبی خوش پہ ہوندے نے کہ حضرت سعد نے بے کافرہ دیاں سبھاں نوں توڑ دیتا ہے کافرہ نوں ڈھیر کر دیتا ہے ڈھیر کافرہ نوں جہنم رسید کر دیتا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافرہ نہ گھیرا جڑا اللہ دے نبی دے ارد کافرہ نے بنایا ہوا ہی حضرت سعد نے تیر مار مار کے توڑ دیتے تیری کی جرت ہے تو حضرت سعد نے اعتراض کرے بھائی جڑے سعد دے بارے سے اللہ دے نبی فرما رہا ہے میرے ماں باپ نے تیر ماری تے کیسی بہادری تے نشانے دینا تیر مار دا حضرت سعد کنے میرے سامنے آپ کے جناب شیشہ پلائی دیوار بڑھ گیا ہے کہ میرے نبی نو نقصان نہ ہوئے جڑا تیر لگے حضرت سعد دے سامنے اللہ تعالیٰ کیا نا لا تقرب الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی انہاں نوں اپنی محفل دے مجلس وچ اٹھان دی اجازت نہیں اب میں کر رہا ہوں قرآن نے رتبے بیان کیتے ہیں مقام درجہ بندی کیتی ہے ذات دی اللہ کا قرآن ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار پہلا نمبر مہاجرات ہے جڑے ہجرت کر کے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینے کے اندر چلے گئے تے دوجا نمبر والا انصار انہاں مدینے دے لوگاں دے جنہاں نے مہاجراں نوں آ کے سیدھے دار لے ایران والا دنیا دے اعتبار نال بھاویں جڑی بھی ذات دے تے او انصاری بھاویں اوس قبیلے دا سردار ہے اس نے سینے دے نال لائے تے لا کے اس آکھے بھائی جان میری زمینیت دی تیری ہے میری جداد بھی دی تیری ہے تیری دے بھی موقع آئے نے کہ ایک انصاری صاحب بھی اپنے مہاجر بھائی کو آکھن لگا تو سارا کچھ مکے دے اندر چھڑ کے آ گئے میریاں دو بیویاں نے انہاں بیویاں دے وچوں جڑی تینوں پسند ہوے میں طلاق دینا تو ادھر تو مارو دینا نکاح کر لے اللہ دا قرآن آندا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اے دنیا دا لالچی اے پیسیاں دا لالچی اے دین بیان کردا ہے تے پیسے مکاندا ہے اے نبی دیاں نعتاں پڑھدا ہے تے پیسے مکاندا ہے اے حضرت حسین دی شہادت کر بیان کردا ہے تے پیسے مکاندا ہے تے اعتراض صحابہ دے او جنہاں دے بارے وچ اللہ دا قرآن آندا ہے والسابقون الاولون مزہ تے تام دا نا تو حضرت حسین دی شہادت مفت بیان کر پھر پتہ لگتا ہے تو ایک نبی دی نعت پڑھنا ہے 1.5 لاکھ روپیہ دینا تو نبی دی نعت پڑھنا ہے کہ تو کاروبار بنایا تے جے ساؤنڈ ٹھیک نہ ہو نعت ساؤنڈ کے نفس میں نہیں جانتا جے تو نبی دی نعت پڑھنی تو بغیر سپیکر تو نہیں پڑھتا اعتراض صحابہ نے کرنا ہے سعد ابن ابی وقاص سے کرنا ہے حضرت عمر نے کرنا ہے امیر معاویہ نے کرنا ہے صحابہ کی اعتراض کرنا ہے اور اللہ کا قرآن ہے الذین اخرجوا من دیارہم انہاں دے اپنے گھر بھی چھڈے نے انہاں دے اپنے بال بچے بھی کسلا دیتے نے ظالماں تے شرم نہیں ہوندی امیر معاویہ دے اوتے اعتراض کرتے ہوئے تیرے کو میں پوچھاں تے تینوں وضو دا طریقہ بھی نہیں آوندا تو 5 وقت کی نماز دی گارنٹی دے تے تو میرے ایک نبی دے ادنا صحابی کی سیرت پڑھ کے دیکھ لے جے زندگی میں جس نماز مشاہی ہوئے اس سے اعتراض کرتے دنیا دا بھوکا دنیا دا لالچی دین نو کاروبار بنایا ہے نعت خوانی کاروبار بنایا ہے جلسیاں کاروبار بنایا ہے اعتراض صحابہ بھی ہوتے جنہاں کی دعائی رب دیندہ ہے کہ انہوں تے دنیا نال پیار ہی نہیں پیار ہی انہوں میرے دین نال میرے حکم نال والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار پہلا نمبر مہاجران دا دوجا نمبر انصار دا جڑے انصار نے مہاجرین
دیتا ہے تے پھر اللہ پاک نے فرمایا ہے اپنی کتاب دے اندر او لوگ او سبھی لا یستوی نہیں برابر جیڑے فتح مکہ تو پہلے ایمان آئے جنہوں نے فتح مکہ تو پہلے ایمان آئے تے فتح مکہ تو پہلے جنہوں نے اللہ دے رستے دے اندر پیسہ خرچ کیتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا فتح مکہ تو پہلے والے پہلے قربانیاں دینے والے پہلے ایمان لینے والے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے تے فتح مکہ تو بعد ایمان لینے والے تے اللہ کے راستے دے اندر قتال کرنے والے اللہ دے دین واسطے قربانیاں دینے والے اے آپس دے اندر برابر انہاں کے رتبے اللہ تعالی نے اللہ بیان کیا کرتا ہے لیکن اللہ بتا آخر وچ کیا گیا تو کلم وعد اللہ الحسنی کہ ہر ایک دے نال میں جنت دا وعدہ کیتا ہے اے سارے ہی میرے نبی دے جان نثار اے سارے ہی میرے نبی دے شاگرد لیکن فتح مکہ تو پہلے والے دا مقام ہو رہے تے بعد آیا دا مقام ہو رہے اب آپ نے سنا رہا سا حضرت عمر دے دور دے اندر جدوں جناب غنیمت عام ہو گئی ہے دولت عام ہو گئی ہے بڑیاں فتوحات 22 لاکھ مربع میل دے اوتے جدوں حضرت عمر دی حکمرانی آ گئی ہے کیسرو کسرا کے جواہرات موتی بھی جدوں آ گئے نے بیت المال جدوں بھرے تے حضرت عمر نے فرمایا رجسٹر تیار کرو جنہیں جنہیں صحابہ دے درجے تے نمبر نے لاؤ انہاں نمبراں دے لحاظ نال بھی انہاں دے وظیفے مقرر کریے بیت المال والا پیسہ انہاں دے لیے نمبر لگ گیا جناب مہاجرین دا اللہ نے پہلا نمبر بیان کیتا ہے انصار دا دوجا نمبر ہے پھر انصار دے مہاجراں دے وچوں جڑے بدر دے اندر جناب شہید ہوئے نے انہاں دا زیادہ رتبہ تے مقام ہے اے جدوں درجے مقرر ہو گئے نے حضرت عمر نے انہاں دا وظیفہ مقرر کیتا ہے پہلے نمبر والے بدر دے اندر شہید ہونے والے مہاجر تے انصار میرے نبی دے یار انہاں دا حضرت عمر نے وظیفہ مقرر کیتا ہے 5000 درہم کتنا تے میں تے گل حسنین کریمین دی پیا کرنا دیکھئے ذرا حسنین کریمین دا پیار حضرت عمر دے دل دے اندر کتنے کیوں نہ پیار ہوئے اے میرے نبی دی پیاری بیٹی دے بیٹے نے اے میرے نبی دے لختے جگر نے اے اونے حسنین کریمین جنہ دے بارے وچ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے وظیفہ مقرر کرن لگے نا تے بدری صحابہ دا وظیفہ مقرر کیتا ہے 5000 درہم تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دے اندر حضرت عمر نے فرمایا اے تے بدر دے اندر شریف کوئی نہیں سن اے تے او دے اندر کوئی نہیں سن اے تے بدر دی وقت پتہ نہیں پیدا نہیں ہوئے کہ کوئی نہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی تے نوازے نے کتنا وظیفہ پہلے نمبر والے صحابہ دا ہوئے گا اتنے حسنین کریمین دا ہوئے گا ہے پیار کے دے اے اللہ کے بدل دے اندر شریک
جڑا بدریاں دا وظیفہ ہے ایک اور بیان ہے امیر المومنین خلیفہ ثانی لاسانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دا وظیفہ 5000 حضرت حسن دا وظیفہ 5000 حضرت حسین دا وظیفہ 5000 دے آج کی مالیت بتائیں کتنی کمتی ہے اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ چاندی دا ہوتا ہے کلکولیٹر ہمارے 37 لاکھ بنتا ہے آج دیکھو 37 اب آپ صحابہ اکرام میں بیعت نال پیار کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کے نواسے حضرت فاطمہ دے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوما دا وظیفہ اتنا مقرر کیتا ہے جتنا صحابہ دے بچوں پہلے نمبر دے درجے والے صحابہ دا مقرر کیتا ہے اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیارے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے نال ایک حضرت عمر دا دور اباب 10 سال حضرت حسنین کریمین نے حضرت عمر دی خلافت دے گزارے نے کہ آنے پیار دے گزارے نے محبت دے گزارے نے الفت دے گزارے نے وفا دے گزارے نے پیاری آپس میں پیاری گفتگو تے تعلقات دے نال گزارے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے حضرت عمر تو بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا 12 سال دی خلافت دا دور ہے یہ دعا نہیں سنایا جاتا بچپن دے واقعات تے پھر کربلا دے نہیں یا درمیان والا حصہ نہیں حضرت حسین کی عمر کتنی آئی 57-58 سال حضرت حسن کی عمر کتنی آئی 47 سال کتنی 47 سال عمر بھی دے گزری ہے نا میرے نبی دیا نواسیاں بھی حضرت عمر دا دور ختم ہوئے حضرت عثمان دا دور 12 سال خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہی ہے کہ حضرت حسنین کریمین حضرت عثمان غنی کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے دماغ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دے اندر جہاد دے اندر شہید ہوندے رہے کمان حضرت عثمان دیئے خلیفہ حضرت عثمان دے نے عثمان نے کہ میرے نبی کے نواسے حضرت حسین کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور دے اندر جدریاں جنگاویاں نے اکثر جنگاں دے اندر شریکان جہاد دے اندر شرکت کر دیان کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حسنین کریمین دے خانوں نے کی لگ دے خالو کا رشتہ جان دے حضرت عثمان دا گھر خلیفہ بکر دا گھر حسنین کریمین واسطے دے خالہ دا گھر حضرت فاطمہ دیاں 2 ہمشیرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح دے اندران اندازہ لا لو کتنے پیار دا رشتہ ہے کتنے تعلقات نے آپس دے اندر یہ عذاب اندازہ نہیں ہویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت پڑھو سیرت دیاں کتاباں دے اندر جدو باغیاں نے حضرت عثمان دا محاصرہ کر لیا نا کہ حضرت عثمان کو قتل ہی کرنا ہے پانی بند کر دیتے ہیں تے جاری پانی بند کر دیتے ہیں کتنا ہے کھانا کتنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹیاں نے حسنین کریمین تے آنے نے حسنین آؤ نا آج نوڑے خانوں دے ہوتے مشکل وقت حضرت عثمان غنی دے ہوتے باغیاں نے محاصرہ کیتا ہے میرا دل کر دے اپنے خانوں دے دروازے دے پہرے دار تسی ہو سمجھو پیار کتنا پیار ہے کتنی محبت دا وقت گزرے حضرت علی حسنین کریمین لے کے آ گئے دروازے نے اٹھے
سکتا، کوئی باغی نقصان نہیں دے سکتا۔ تے جدو حضرت عثمان شہید ہو گئے نا، باغیاں نے شہید کر دیتے، تے حضرت علی رضی اللہ ویکھے حضرت علی دا پیار عثمان غنی دے نال۔ اللہ دا قرآن ہے رحماء بینہم، صحابہ دا آپس وچ بڑا پیار ہے، علی دا عثمان نال، عثمان دا علی نال، حسنین دا عثمان نال، عمر دا حسنین نال بڑی پیار ہے، اے آپس دے اندر بڑی محبت نال رہندے نے۔ اللہ دا قرآن گواہی دے رہے، تے اللہ دا قرآن جڑی گل دسے او گل کی ہوتی ہے؟ تاریخ دیاں گلاں جھوٹیاں بندیاں دیاں لکھیاں ہوئیاں کتاباں دے اندر تاریخاں دے اندر غلطی ہو سکتی ہے تے لا ریب فیہ، اے دے اندر شاہد اے اندر رحماء بینہم، دروازے پہ کھڑے نے دوویں شہزادے، حضرت علی دے بیٹے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے شہید۔ حضرت عثمان حضرت علی آگئے اپنے بیٹیاں نو آکھن لگے، حضرت حسین نو آکھن لگے، حضرت حسن نو آکھن لگے، اے میرے بیٹیو تسی دروازے پہ کھڑے ہو، میں تے تیرے واسطے تانوں کھڑا کیتا ہی، حضرت عثمان دی حفاظت واسطے کھڑا کیتا ہی۔ حضرت عثمان کتے شہید ہو گئے، حسنین کریمین آکھن لگے ابا جان اسی تے دروازے پہ کھڑے ہاں، اسی تے پیرا دے رہے ہاں، اساں دروازے اندر تے کسے نو جان، جے باغی آئے نے تے دیوار پھلاند کے آئے نے، دروازے لو سا کسے نو داخل نہیں ہون دیتا، اساں پوری اپنے خالو دی حفاظت کیتی ہے۔ تے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت عثمان دے دفاع دے اندر زخمی بھی ہوئے نے۔ انہاں صاحب دا آپس وچ کی ہوئے، آخری گل کرنا ٹائم تے اجازت نہیں دیندا کہ میں بیان تے کرنا ہے۔ حضرت حسن دا نماز نال پیار، اللہ دی عبادت نال پیار، تے انشاءاللہ اجے محرم دا مہینہ باقی ہے، سارا محرم ہی بیان کرنا ہے، ایک جمعہ نہیں بیان کرنا۔ حضرت حسن حسین کی سیرت بیان کر دیا ختم دیا، اتنا پیار آئی نا کہ میں موت نال پیار آئی نا، موت اللہ پاک نے ملاقات کروا دی ہے۔ ہاں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوری جرت نال شہادت قبول کی ہے، انجھے انہوں نے اللہ کی عبادت کرا دیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے صرف آخری گل کرنا اے ابا میں سنا ہے کہ صحابہ نو اہل بیت دے نال پیار، دیکھو ذرا اہل بیت نو صحابہ نال کتنا پیار ہے۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت حسین دے بیٹے غازی کربلا، انہاں دے کولوں کسی نے سوال کیتا ہے کہ اے زین العابدین دسو حضرت ابو بکر تے عمر دا کی مقام آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر دے اندر دیکھئے ذرا اہل بیت کتنا پیار کرتے ہیں صحابہ نال۔ سوال کرنا رہا پوچھ دے ابو بکر عمر دے نال اللہ دے نبی دا کیوں جیا برتاؤ آئی، کتنا پیار آئی، اینا دوما دا اللہ دیاں نظرہ، اللہ دے نبی دیاں نظرہ دے اندر کی مقام آئی۔ تے حضرت زین العابدین فرماندے نے ابو بکر عمر دا رتبہ پوچھ رہے ہیں، اللہ پاک دے نبی دیاں نظرہ دے جکی آئی۔ تے حضرت زین العابدین نے روز پاک کا اشارہ کر کے فرمایا جیرا مقام آجے زندگی دے اندر آئی۔ سمجھو کو بتا دیں حضرت زین العابدین نے اشارہ کیتا جنہیں آجو اللہ دے نبی دے سجے تے کھپے پیسے نے، اللہ دے نبی دے نار نے دوے موت تو بعد زندگی تو بعد انجے ہی اللہ دے نبی ابو بکر عمر نو اپنی زندگی دے اندر اپنے نال رکھ دے ہوندے یار۔ اہل بیت نو صحابہ نال پیار، صحابہ نو اہل بیت دے نال پیار، تے حسنین کریمین اے او شخصیت نے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے ہماری حانتا یا من الدنیا، اے کہ میرے تو پھول نے
دے میرے دوے اللہ پاک سچی محبت اہل بیت اور صحابہ سے